اچھا، اب ملائکہ الگ چیز ہے، والروح یہ روح الامین کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، حضرت جبرائیل بھی فرشتے ہیں، مگر ان کا ایک ملک سے ہیں، مگر ان کا ایک جو حصہ ہے وہ روح الامین کا ہے، وہ امانت دار روح ہیں۔ جیسے کہ ایک آدمی ہوتا ہے مگر اس کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ولی ہوتا ہے، وہ متقی بھی ہوتا ہے، وہ عابد بھی ہوتا ہے، یا وہ نبی ہوتا ہے، تو وہ جو صفت ہوتی ہے ایک ہٹ کر ہوتی ہے اس ذات سے، عام وہ ذاتوں کی طرح پھر نہیں ہوتا، اور نہ ہی پھر وہ عام آدمیوں میں گنا جاتا ہے اس صفت کی وجہ سے۔ تو اسی طرح حضرت جبرائیل جو فرشتے ہیں ان کی ایک صفت روح الامین ہے، اور وہ روح الامین اللہ کے حکم سے ایسا ہے کہ امانت دار روح، یعنی کہ اللہ جب تجلی فرماتا ہے اپنے کلام کی تو اس روح پہ فرماتا ہے جو روح الامین ہے، اور وہ روح پھر روح انبیاء جیسے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب چونکہ کتابیں تو پہلے بھی اتنی ہیں نا، اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ روح الامین اس تجلی کو لے کر قرآن کی ان کی روح پہ اتارتا ہے، اور وہ تجلی اس روح سے اس روح میں منتقل ہوتی ہے جو آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی، اور جب اس روح پہ وہ تجلی ہوتی ہے تو پھر اس روح کی تجلی کے بعد وہ آپ کی زبان مبارک پہ کلمات بنتے ہیں، اور پھر آپ ان کو ادا کرتے ہیں کلمات کو۔ تو یہ قرآن گویا کلمات کی شکل میں نہیں اترا، یہ تجلی کی شکل میں اترا جو روح الامین لے کر آئے اور اس روح پر اتارا، اور اس روح نے جب کلام فرمایا تو وہ الفاظ کی شکل میں ظاہر ہوا پھر، تو اس طرح وہ کلام ہم تک آیا۔ اب یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یعنی کہ بات میں ان کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، ارادہ ہمارا ہوتا ہے، اس لیے تجلی اس کی ہوتی ہے۔ اب تو وہ کتنی شان اور والی روح ہوگی جو روح الامین ہے۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 دفعہ اپنی اصل حالت میں دیکھا ہے ساری عمر میں، ایک شب معراج میں اور ایک جب وحی آئی، تیسری یا چوتھی وحی پہ دیکھا تھا آپ نے۔